बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 11 मार्च है और दिन है पीर का। देखिए, हर गुजरते दिन के साथ अब ये बात साबित होती जा रही है कि मरियम नवाज शरीफ के खिलाफ अवाम का गुस्सा, अवाम की नफरत बढ़ती जा रही है। अब तकरीबन 20 दिन हो गए हैं मरियम नवाज शरीफ को वजीर आला पंजाब बने हुए। पिछले 20 दिनों में मरियम नवाज शरीफ ने पंजाब की हुकूमत टिकटॉक वीडियोस के जरिए चलाई है। यानी पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा टिकटॉक वीडियोस के जरिए चलाया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान की सियासी तारीख में, पंजाब की सियासी तारीख में कभी किसी वजीर आला को पहले 20 दिनों के अंदर इतनी रुसवाई, इतनी तारीखी बेइज्जती का सामना नहीं करना पड़ा होगा जो मरियम नवाज शरीफ को पहले 20 दिनों के अंदर करना पड़ गया है। मरियम नवाज शरीफ को अब तक का सबसे बड़ा झटका लग गया। नून लीग के और मरियम नवाज शरीफ के वहमो गुमान में नहीं था जो कुछ उनके साथ लाहौर में हो गया है। तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। देखिए, इस वक्त सबसे ज्यादा रिएक्शन इस जाली मैंडेट वाली हुकूमत के खिलाफ तुलबा की जानिब से आ रहा है, स्टूडेंट्स की जानिब से आ रहा है। खास तौर पर वो स्टूडेंट्स जो नए वोटर्स के तौर पर इस इंतखाबात में अंदराज हुए थे। कहा जा रहा था कि 1.5 करोड़ नया वोटर इंतखाबात में अंदराज हुआ है और वही वोटर गेम चेंजर साबित भी हुआ। इस टाइम सबसे ज्यादा रद्द अमल यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और स्कूल से आ रहा है। यानी कोई तकरीब आप उठाकर देख लीजिए, वहां पर इमरान खान के हक में नारेबाजी की जा रही है और वहां पर इस जाली मैंडेट वाली हुकूमत के खिलाफ जो है वो ऐलान जंग किया जा रहा है। 8 मार्च को, यानी आज 11 मार्च है, 3 दिन पहले लाहौर के एचएसएन कॉलेज में एक तकरीब रखी गई थी। वो तकरीब बेसिकली स्टूडेंट्स ने रखी थी और मामूल के मुताबिक ये तकरीब हर 6 महीने बाद एचएसएन कॉलेज में होती है। एचएसएन कॉलेज एक बड़ा कॉलेज है, वही कॉलेज जहां से इमरान खान भी पढ़े हैं, वही कॉलेज जहां से चौधरी निसार अली खान भी पढ़े हैं, वही कॉलेज जहां से एतजाज एहसन पढ़े हैं। पाकिस्तान के बेशुमार बड़े बड़े सियासतदान और अब उनके बच्चे एचएसएन कॉलेज के ग्रेजुएट हैं या एचएसएन कॉलेज में पढ़ते हैं। सो एचएसएन कॉलेज का जो एक मकाम है पाकिस्तान की तालीमी सिस्टम के अंदर, वो हम सब जानते हैं कि इस टाइम एचएसएन कॉलेज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है पाकिस्तान का। एचएसएन कॉलेज में 8 मार्च को एक तकरीब रखी गई थी और उस तकरीब में मरियम नवाज शरीफ को बतौर मेहमाने खुसूसी बुलाया गया था। यह तकरीब अब स्टूडेंट्स की जानिब से और टीचर्स की जानिब से मुनक्किद की गई थी और इस तकरीब के अंदर कुछ अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनीज भी होनी थी। यानी वो स्टूडेंट्स जिन्होंने पिछले 6 माह के अंदर अपने अपने क्लास के अंदर, अपने अपनी तालीमी मैदान के अंदर उन्होंने कोई पोजीशन हासिल की, अच्छे नंबर लिए, उनको सर्टिफिकेट्स या असनाद भी तकसीम करनी थी। तो मरियम नवाज शरीफ को बतौर मेहमान खुसूसी वहां पर बुलाया गया था। अच्छा, इससे पहले भी एचएसएन कॉलेज में तकरीब होती थी। मुझे याद है जब 2018 में इमरान खान की हुकूमत आई थी तो मुसलसल 3 दफा इमरान खान, यानी 18, 19 और 20, 3 साल लगातार इमरान खान एचएसएन कॉलेज की इस तकरीब के मेहमाने खुसूसी थे और वो बतौर वजीर आजम इस तकरीब का हिस्सा बनते थे। 2020 में फिर कोरोना आ गया, फिर तकरीब नहीं हुई। 2021 में भी ये तकरीब नहीं हुई और 2022 में इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया। बहरहाल 8 मार्च को यह तकरीब थी, मरियम नवाज शरीफ मेहमान खुसूसी थी, लेकिन मरियम नवाज शरीफ को एचएसएन कॉलेज से निकाल दिया गया। मरियम नवाज शरीफ की तारीखी बेइज्जती करके, मरियम नवाज शरीफ की तारीखी जिल्लत करके मरियम नवाज शरीफ को एचएसएन कॉलेज से निकाल दिया गया। बाकायदा तौर पर इनविटेशन कार्ड्स छप चुके थे, मरियम नवाज शरीफ को बतौर मेहमान खुसूसी लिख दिया गया था, तमाम कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे। अब जब कॉलेज की इंतजामिया ने, जाहिर है आप सब जानते हैं कि लाहौर में कॉलेज है, पंजाब में मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत है और मरियम नवाज शरीफ का तर्ज सियासत जितना तशद्दुद पसंदाना है, तो एचएसएन कॉलेज की इंतजामिया ने, अब यह खबर है कि एचएसएन कॉलेज की इंतजामिया ने यह सोचा कि मरियम नवाज शरीफ को बुलाते हैं, मरियम बीबी के साथ थोड़े ताल्लुकात भी बेहतर करते हैं ताकि आइंदा आने वाले दिनों में इंतजामिया के मामला भी पंजाब हुकूमत से अच्छे हो जाएं, कोई ग्रांट्स व्रांट्स मिल जाए। सिर्फ इस वजह से, शाह से ज्यादा शाह की वफादारी के चक्कर में एचएसएन कॉलेज की इंतजामिया ने मरियम नवाज शरीफ का शेड्यूल पूछा। 8 मार्च को तकरीब मुनक्किद हुई और बाकायदा तौर पर इन्विटेशन जो है वो जारी कर दी। अब जब स्टूडेंट्स को पता चला, अब जब स्टूडेंट्स तक ये खबर पहुंची कि एक ऐसी वजीर आला उनमें आ रही है खिताब करने के लिए, उन तकरीब से तकरीर करने के लिए, वहां पर जो जाली मैंडेट वाली वजीर
اعلیٰ ہیں جن کا کوئی پولیٹیکل ویژن نہیں ہے. اب آپ سب جانتے ہیں کہ مریم نواز شریف جس جگہ پر خطاب کریں گی ان کا انٹلیکٹ لیول کیا ہوگا, ان سٹوڈنٹس کے اوپر کیا اثر پڑے گا. تو وہ جب تمام تر صورتحال وہاں کے بچوں تک پہنچی تو وہ بچوں نے اپنے والدین کو بتایا. میں نے آپ کو اسی لیے بیک گراؤنڈ بتایا کہ ایچسن کالج میں جو اس ٹائم بھی زیر تعلیم سٹوڈنٹس ہیں, طلبہ ہیں, وہ کسی نہ کسی بیوروکریٹ کے بچے ہیں, کسی سیاستدان کے ہیں, کسی جرنیل کے ہیں, یعنی ایک ہائی جنٹری وہاں پر پڑھتی ہے. تو انہوں نے اپنے پیرنٹس کو بتایا کہ مریم نواز شریف 8 مارچ کو ہمارے کالج میں ایک تقریب سے خطاب کرنے آ رہی ہیں. آپ یقین کیجئے ایچسن کالج کی تاریخ میں, پنجاب کی سیاسی تاریخ میں کبھی کسی کالج, کسی یونیورسٹی یا کسی تعلیمی درسگاہ کی جانب سے ایسا رد عمل کسی وزیر اعلیٰ کے خلاف نہیں آیا ہوگا جو مریم نواز شریف کے خلاف ایچسن کالج سے آیا, ایچسن کالج کے بچوں کے والدین کی جانب سے آیا. اسی لیے میں نے کہا کہ یہ پہلا بڑا جھٹکا ہے. وہ جو پچھلے 20 دن کے اندر کوشش کی جا رہی تھی نا کہ ٹک ٹاک ویڈیوز بنائیں, ٹک ٹاک ویڈیوز کے ذریعے پنجاب کی حکومت چلائیں, یہ ہے آپ کا اصل چہرہ, یہ ہے عوام میں آپ کی مقبولیت. اتنی نفرت کرتی ہے عوام. بہرحال والدین جو ہیں وہ ایچسن کالج پہنچ گئے غالباً 6 مارچ کو. 6 مارچ کو تمام تر والدین, چونکہ ان کا ایک واٹس ایپ گروپ بنا ہوا تھا, اس واٹس ایپ گروپ کے اندر جو ہے وہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ والدین جو ہیں وہ ایچسن کالج کی انتظامیہ کے پاس جا کر پروٹیسٹ کریں گے. والدین 6 مارچ کو وہاں پر پہنچ گئے اور کہا گیا کہ ہم مریم نواز شریف کو یہاں پر جو ہے وہ آنے نہیں دیں گے. انتظامیہ نے کہا کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہم نے, اب چونکہ وہ وزیر اعلیٰ ہیں, ان کا ایک پروٹوکول ہے, ان کی ایک عزت ہے انتظامیہ کے مطابق, ہم نے ان کو انوائٹ کر دیا, سو لہٰذا اب ہم اس پلان کو منسوخ نہیں کر سکتے. میری اطلاع کے مطابق جو مجھے اب سے کچھ دیر پہلے ایچسن کالج کی انتظامیہ میں سے ایک بڑے کریڈیبل سورس نے بتایا, اس نے کہا کہ تقریباً 1000 سے زائد ای میل چند گھنٹوں کے اندر 1000 سے زائد ای میل والدین کی جانب سے ایچسن کالج کی انتظامیہ کو کی گئی. ایچسن کالج کی انتظامیہ کو یہ کہا گیا کہ ہم ایسے ڈفرز کو, یہ زبان, یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے اس ای میل کے اندر, یہ لفظ استعمال کیا گیا کہ ہم ایسے ڈفرز کے سامنے اپنے بچوں کو نہیں بٹھائیں گے جن کا کوئی پولیٹیکل ویژن نہیں. آپ ہمارے بچوں کا کیریئر خراب کرنا چاہتے ہیں, آپ ہمارے بچوں کو کیا سکھانا چاہتے ہیں کہ آپ جعلی مینڈیٹ پر, زور بازو پر, طاقت کے زور پر جو ہے وہ آپ آ کر حکومت کرنے لگ جائیں, عوام کے مینڈیٹ کو چرائیں. آپ یہ ہمارے بچوں کو بتانا چاہتے ہیں, آپ یہ ہمارے بچوں کو تعلیم دینا چاہتے ہیں. ہم اپنے بچوں کو اس جو ایونٹ ہے اس کا حصہ نہیں بنائیں گے اگر آپ پھر بھی بزید رہے. یہ باقاعدہ طور پر ای میلز کی گئی ہیں, 1000 سے زائد ای میلز کی گئی ہیں. کہا گیا کہ اگر آپ پھر بھی بزید رہے کہ آپ نے مریم نواز شریف کو ہی بلانا ہے, آپ نے اپنی لائن سیدھی کرنی ہے, تو ہم اس تقریب کے اندر مینڈیٹ چور کے نعرے لگائیں گے, عمران خان کے حق میں نعرے بازی کریں گے, ہمیں پھر نہ روکیے گا. تمام تر سٹوڈنٹس نے بائیکاٹ کر دیا, سٹوڈنٹس نے کہا ہم نہیں آئیں گے. اب انتظامیہ میں ایک ہلچل پیدا ہو گئی, انتظامیہ میں ایک کھلبلی شروع ہو گئی کہ جناب یہ تو سارا نظام الٹا ہو گیا. تو 7 مارچ کو, یعنی ایک دن پہلے اس تقریب سے, 7 مارچ کو مریم نواز شریف کو معذرت کی گئی. مریم نواز شریف کو کہا گیا کہ جناب آپ جو ہے وہ, چونکہ سٹوڈنٹس کا ریئیکشن آ رہا ہے, کیونکہ یہاں پر والدین ہمیں ای میلز کر رہے ہیں, ایک ایسا ان ایکسپیکٹڈ رد عمل آنا شروع ہو گیا جو ہم نے نہیں سوچا تھا, سو لہٰذا اب آپ جو ہے وہ اس تقریب کا حصہ نہ بنے. مریم نواز شریف کو 7 مارچ کو یہ بتا دیا گیا. پھر 8 مارچ والے دن, کیونکہ وہ تقریب تو ہونی تھی, وہ تقریب ہوئی, اور انٹرسٹنگلی اس تقریب کے اندر عمران خان کے حق میں وہ نعرے بازی کی گئی, قیدی نمبر 804 کے حق میں وہ نعرے بازی کی گئی جو پاکستان کی یا ایچسن کالج کی تاریخ میں شاید کبھی کسی بھی سیاستدان کے حق میں اتنی کھلم کھلا نعرے بازی نہیں کی گئی ہوگی. دیکھیے میں بار بار یہ بات کر رہا تھا کہ عوام میں نفرت بڑھتی جا رہی ہے, عوام میں غصہ بڑھتا جا رہا ہے. میں نے کل رات کو بھی ایک بات کی تھی کہ مریم نواز شریف کی یہ جو تشہیری ویڈیوز ہے نا, یہ جو روزانہ ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ آج بیکری میں چلی گئی, آج کسی گھر کا وزٹ کر دیا, آج کسی سکول کا وزٹ کر دیا, یہ تشہیری ویڈیوز دراصل عوام کو اور اشتعال دلوا رہی ہیں, یہ عوام کو اور غصہ دلوا رہی ہیں, اور یہ نفرت اب بڑھتی جا رہی ہے. اسی نفرت کا شاخسانہ ہے, یہ اسی نفرت کی دلیل ہے جو کچھ ایچسن کالج میں ہوا. اب معاملہ کیا ہے, پاکستان کا میڈیا اس خبر کو دوبارہ ہے, کوئی ایک ٹی وی چینل آپ کو نہیں بتا رہا ہوگا کہ جناب مریم نواز شریف
شریف 8 مارچ شیڈول تھا، کیونکہ وزیر اعلیٰ کا شیڈول 2-4 دن پہلے بن جاتا ہے کہ انہوں نے کس کس تقریب کے اندر جانا ہے۔ 8 مارچ کو مریم نواز شریف کا شیڈول وزٹ تھا ایچ ایس این کالج کا، اچانک منسوخ ہوا۔ وہ تقریب کے کارڈز جو ہیں وہ چھپ چکے تھے، اس تقریب میں مریم نواز شریف جو ہیں وہ شامل نہیں ہوئی، لیکن اس کے باوجود تقریب ہوئی۔ پاکستان کا میڈیا یہ خبر نہیں چلا رہا، لیکن اس ٹائم یہ خبر سوشل میڈیا پر آ چکی ہے، مختلف ذرائع سے اس خبر کی تصدیق ہو چکی ہے کہ مریم نواز شریف کا ایچ ایس این کالج کا جو دورہ تھا، جو تقریب میں شرکت تھی، وہ پروٹیسٹ کی وجہ سے کینسل ہوئی۔ اسٹوڈنٹس نے پروٹیسٹ کیا، اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایچ ایس این کالج کے جو طلباء نے کیا ہے، یہ جو پروٹیسٹ کیا ہے، یہ جو مریم نواز شریف کی بے عزتی کی ہے، اس کو آپ کسی صورت ہلکا نہ لیجئے، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کل کو پاکستان کا ووٹر بننا ہے، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کے سیاسی معاملات کو آگے لے کر چلنا ہے۔ ایچ ایس این کالج نے پہلے ہی بہت بڑے بڑے سیاستدان پاکستان کی بیوروکریسی میں، پاکستان کی سول سروس میں بہت بڑے بڑے لوگوں کو دیا ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اس ٹائم اس جعلی مینڈیٹ والی حکومت کے خلاف نفرت کر رہے ہیں۔ یعنی اب آپ دیکھ لیجئے کہ پاکستان کس طرف جا رہا ہے، اب آپ دیکھ لیجئے کہ پاکستان کے جو یوتھ ہے، پاکستان کی جو نوجوان نسل ہے، وہ کیا سوچ رہی ہے اس جعلی مینڈیٹ والی حکومت کے خلاف۔ تمام تر سینئر صحافیوں کی باتیں ایک ایک کر کے سچ ثابت ہوتی جا رہی ہیں کہ مریم نواز شریف کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا کر نواز شریف نے بہت بڑا بلنڈر کر دیا ہے۔ ایک بلنڈر وہ تھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کو 2022 میں بنایا گیا تھا، یعنی پی ڈی ایم کی حکومت قائم کی گئی تھی، پھر اس پی ڈی ایم کی حکومت کے ساتھ عوام نے کیا حال کیا آپ نے دیکھ لیا 8 فروری والے دن۔ یہی حال اب مریم نواز شریف کی حکومت کے ساتھ پنجاب کی عوام کرنے جا رہی ہے، جس کا آغاز ایچ ایس این کالج سے ہو گیا۔ بہرحال یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، بہت بڑا دھچکا ہے۔ اگر تھوڑی سی فیل کرنے کی کوشش کی جائے پنجاب حکومت یا مریم نواز شریف یا شریف خاندان، تو اندازہ ہوگا کہ کتنی بڑی بے عزتی ہوئی ہے، کتنی تاریخی ذلت کا سامنا کرنا پڑا ہے کہ وہ شہر جہاں پر آپ پچھلے کئی سالوں سے حکومت کر رہے ہیں، اس شہر کا سب سے بڑا کالج یہ کہتا ہے کہ ہم آپ کو اپنی تقریب کا مہمان خصوصی نہیں بننے دیں گے، کیونکہ آپ جعلی مینڈیٹ لے کر آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ دشمن کو بھی ایسا اقتدار نصیب نہ فرمائے۔ میں آپ کو انشاءاللہ اپڈیٹ کرتا جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، آپ کے اہل خانہ کامل ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔